سنیں جب کوئی بڑا آدمی کسی جگہ پہنچتا ہے نا، کسی ملک میں انٹری کر رہا ہے، فلاں ملک کا پریزیڈنٹ، تو اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے۔ ریڈ کارپیٹ کیا ہے؟ یہ سرخ کارپیٹ، اس کا مطلب ہے جیسے سرخ گلاب کا پھول کھل اٹھا ہے نا، ہم آپ کے آنے سے خوش ہو گئے ہیں۔ نمبر 2، ہم آپ کے پاؤں زمین پر نہیں لگنے دیتے، کارپیٹ پہ لگا کر لا رہے ہیں، یہ عزت احترام ہے۔ یہ تو اس کا ہے نا، اور وہ بھی کبھی کبھی ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک طالب علم کی شان بتاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَانِ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِذَرِّ طَالِبِ الْعِلْمِ او کما قال علیہ السلام۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، فرمایا جو دین کے علوم حاصل کرنے کے لیے طالب علم جاتا ہے، رب اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ اور اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دو۔ کہاں ریڈ کارپیٹ اور کہاں استقبال، اور کہاں اللہ پاک نے اتنا رتبہ عطا فرمایا۔ یہ بچے بیٹھے ہیں قرآن کریم جن نے پڑھا ہے، انہی کی دستار بندی کا پروگرام ہے، یہ بیٹھے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے خیر کا فیصلہ فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے رب کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ میں 18 فروری بروز جمعرات کو جامعہ خالد بن ولید ٹھینگی وہاڑی میں گفتگو کر رہا تھا۔ حضرت مولانا ظفر احمد قاسم دامت برکاتہم کے ادارے میں اسٹیج کھچا کھچ علماء کرام سے فل تھا۔ حضرت مولانا جلیل احمد اخن شیخ الحدیث صاحب وہ تشریف فرماتے، حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی تشریف فرماتے، مولانا خواجہ عبد الماجد صدیقی تشریف فرماتے، حضرت مولانا مفتی محمد حسن لاہور وال، بڑے بڑے اکابر موجود تھے، اور حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم تھے، اور وہاں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی موجود تھے۔ ایک ایک عالم کی گفتگو چل رہی ہے اور چیف جسٹس صاحب یوں دیکھ رہے تھے۔ میری گفتگو کے بعد ان کو بلایا گیا تو میں کچھ منٹ کے لیے بیٹھا تو اس بندے کے لفظ تھے، اے کاش میں پہلے یہاں آ کر بیٹھتا، کیا علماء کی شان ہے، کیا گفتگو کا طرز ہے۔ کہا میری چیف جسٹس شپ مجھے اتنی محبوب نہیں ہے، اللہ مجھے حافظ بنا دیتا۔ اس بندے کا لفظ آن دا ریکارڈ ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو حفظ قرآن، دین کے علوم، دین پر محنت، دین کا علم بہت بڑی چیز ہے جس کے لیے رب خیر کا فیصلہ فرماتا ہے۔ خوش قسمت ہیں طالب علم جن کے سروں پہ آج دستار سجے گی۔ آج لوگوں کو مولویوں کی شان پتہ نہیں قبول نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، مسجد کا امام کوئی اچھا سوٹ پہن لینا تو لوگ پوچھتے ہیں کتوں لایا اس نے، یار کماندہ تو کوئی نہیں، ہاں مست ہو گیا، ٹھیک ہے کی ہو گیا۔ میں حیران ہوں، ہمارے ایک دوست امام صاحب ہیں، ان کو ایک بندے نے سی ڈی موٹر سائیکل گفٹ کیا، نیا موٹر سائیکل تھا۔ تو امام سے پہلے سائیکل پہ نماز پڑھانے آتے تھے، اب موٹر سائیکل پہ نماز پڑھانے آئے تو دو مقتدی آپس میں ایک دوسرے کو چیما گوئیاں کرنے لگے، مولوی صاحب کو موٹر سائیکل کتوں ہے؟ حیرانگی کی بات ہے، اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیں، کہاں سے لیا؟ فلاں ہے، جس نے دیا تھا اس نے کہا مفتی صاحب کہ کسی کو نہ بتانا، اس بندے کو کہا کر صاحب نہ بتانا، کہیں یہ نہ ہو نا کہ میری نیکی ضائع ہو جائے، یہ وہ بس میں نے اللہ کے لیے دیا۔ اب وہ بیچارہ بتایا نہیں، لیکن انہیں تجھے کوئی ایجنسیاں دے رہی ہیں، تیرا کوئی کام خراب ہے۔ میں حیران ہوں، جو اعتراض کر رہا ہے اس کے پاس V8 ہے، اس کے پاس اپنی پراڈو ہے، لینڈ کروزر کا مالک ہے، اور امام صاحب نے موٹر سائیکل لیا تو وہ ہضم نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں مولویوں کے خلاف، ابھی مجھے ایک عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ علماء پر لوگ بولتے ہیں انہیں سمجھائیں، میں نے کہا ان کو کہو بولنے کو چھوڑو، صرف مولوی کی نیکی کو ہضم کرنا سیکھ جاؤ، ہضم کرنا سیکھ جائیں، بہت بڑی بات ہے۔ میں نے ان بندوں کو بعد میں کہا، میں نے کہا بھائی ہم آپ کے گھر میں آئے، آپ کے گھر میں یہ گائے کا چمڑا اور یہ ہرن کا چمڑا لگا ہوا تھا، خوبصورت سا ایک ڈیکوریشن پیس۔ کہا جی ہاں مجھے فلاں دوست نے گفٹ کیا ہے، وہ بہت بڑا شکاری ہے۔ میں نے کہا آپ کو دوست گفٹ کر سکتا ہے، یہ جو 5 نمازیں امام پڑھا رہے ہیں اس کو کوئی موٹر سائیکل گفٹ نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو اسی لیے بندہ علماء کی شان کو خوش ہو کر دیکھے، اس طرح کے اعتراضات نہ کرے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اللہ معاف فرمائے، اب اندازہ لگائیں، حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا، میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتے میں گھر میں گیا، میری 2 بیویاں ہیں، دونوں میری ماں کو مار رہی تھی، ایک نے دائیں سے پکڑا تھا ایک نے بائیں سے، تو مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے امی سے کہا بتا ان کا کیا علاج کروں، تو میری ماں نے کہا طلاق دے دے ان کو۔ تو میں نے دائیں طرف منہ کیا، اس بیوی کا نام لیا اور اسے 3 طلاقیں دی، پھر بائیں طرف منہ کیا، دوسری کا نام لیا، اسے 3 طلاقیں دی۔ کچھ ٹائم کے بعد ان دونوں نے میری ماں کے پاؤں پکڑ لیے، تو میری ماں کو نرمی آ گئی، وہ بھی رونے لگ گئی، گلے مل کے راضی نامہ کر لیا اور مجھے کہا کسی مولوی کے پاس جا اور لکھوا لا، طلاق نہیں ہوئی۔ تو مفتی صاحب آپ لکھ دیں۔ میں نے کہا تیری ماں اصل مفتی تو وہ ہے، تو میرے پاس چاول لینے آیا ہے،
میں تجھے چھولے بیچ کے دوں؟ اور سادے بندے مفتی اعظم تیری ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اسی سے لکھوا اور مور لگوا لے. نہیں آپ لکھ دیں. میں نے کہا جی میں لکھ دوں تو پھر وہ مجھے جواب سنا رہا ہے, سنانے والا تیری ماں کی جواب کو میں لکھوں گا یا شریعت کے جواب کو لکھوں گا؟ تیرا دماغ خراب ہے, تیری عقل گھاس چلنے گئی ہوئی ہے. اور خدا کے بندے رب نے 3 آپشن دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. فرمایا طلاقیں 3 ہیں, 2 میں چانس موجود ہے, 1 2 یا 2 2. آپ نے دے دیا تو اس کے بعد چانس ہے فامساکم بمعروف, رجوع کر لو رہ جاؤ, نہیں او تسریح باحسان, چھوڑ دو اور مسئلہ فارغ ہو گیا. لیکن فَإِن طَلَّقَهَا, اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ, اب تیرے لیے حلال نہیں ہے. تو میں نے کہا تیری ماں نے کیسے کہا جاؤ ان سے لکھوا لا, ٹھیک ہو گیا. یہ طلاق کوئی بازچہ اطفال ہے؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.